اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے یہ سورہ غاشیہ کی جو شروع کی ہوئی ہے 5 آیات ہم پڑھیں گے۔ پچھلی ایک آیت بھی ساتھ پڑھی گئی ہے، تو بسم اللہ، قرآن کی آیت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 10 ہم نے پڑھی ہے، اور پھر جو کل بھی ہم 10 تک پڑھ چکے ہیں، آگے 11 سے لا تسمعوا، سین سیٹی کی آواز نکلے گی، لا تسمعوا فیہا، پھر دیر یہ فی اکٹھے پڑھے جائیں گے کیونکہ اس پر جزم ہے، جزم والا حرف پچھلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، فیہا، اور ہا کو، یہ مؤنث کی ضمیر ہے ہا، اس کو ہم نے سینے کی ہڈی سے نکالنا ہے، ہا، فیہا لاغیہ، لام زبر الف لا، غین زرغی، غین حرف ہلکی ہے، لاغیہ، اور ہا کو ہم تا کو، یہ تا ہے، اصل میں لاغیہ تن ہے۔ آپ بھی سوال آپ کے ذہن میں اٹھتا ہوگا کہ لاغیہ تن جو ہے اس میں کیوں لاغیہ پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب یہ آیت ختم ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں وقف تام، مکمل وقف، ٹھیک ہے۔ آیت ختم ہو گئی ہے تو یہاں رکنا ہوتا ہے قاری کو، تو چونکہ جب ہم رکیں گے، کبھی کبھی نہیں بھی رکنا ہوتا، آگے بھی آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اکثر رکنا ہوتا ہے، تو جب قاری رک جاتا ہے پڑھنے والا، تو اگر یہ گول تا ہو تو یہ ہا میں بدل جاتی ہے، یعنی اس کو ہا پڑھا جائے گا۔ لاغیہ تن کو ہم کیا پڑھیں گے؟ لاغیہ، ٹھیک ہے۔ فیہا عین، عین، عین پڑھا جاتا ہے، یہ غلط ہے، بعض دوست اس کو عین پڑھتے ہیں، غلط ہے، عین۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یا اور وا سے پہلے اگر زبر والا حرف آ جائے تو وہ وا اور یا لین انداز میں پڑھے جاتے ہیں، جیسے یہ ہے، لیکن یا سے پہلے زبر والا حرف ہے، عین جاریہ، ٹھیک ہے۔ فیہا سرر، کیونکہ آگے میم پر جو ہے وہ شد آ رہی ہے، تو اس پر جو ہے نا ہم اس کو کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں، یہ میم پر شد آ رہی ہے، تو اس کو ہم سرر مرفوعہ، سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھانا مقصود ہے، یہ نہیں ہے کہ کچھ جلدی جلدی کرنی ہے، بھاگنا ہے اور اپنی کوئی تعلیم کا اور علم کا لوہا بنوانا ہے، نہیں، ہم نے بچوں کو، عزیزوں کو، جوانوں کو سمجھانا ہے، بیٹیوں کو، بیٹوں کو سمجھانا ہے، تاکہ وہ گھر بیٹھے قرآن مجید پڑھ سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کریں۔ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہمیں جو ہے اچھے انداز سے قرآن مجید آنا چاہیے، تاکہ یہ قرآن ہماری شفاعت کرے گا، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کا معنی، مقصد۔ تو چونکہ یہ پہلا قدم تو یہی نا کہ ہم اس کو اچھے انداز سے پڑھ سکیں۔ اکواب موضوعہ، اکواب موضوعہ، لیکن بے کو میم میں ملائیں گے کیونکہ میم پر شد ہے، تو اس لیے ہم جو ہے اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ تو یہ 5 آیات ہیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، تو دوبارہ اس کو پڑھ دیتے ہیں آپ کی تسلی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ
وأكواب موضوعة صدق الله العلی العظیم. مع السلامہ الی اللقاء فی حفظ اللہ. تو اگلی جو ہے وہ درس تک اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے حق میں دعا کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ درس کو بار بار دہرائیں، اس کو پڑھیں، اس کو بار بار پڑھیں. اگر کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر کمنٹس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.